مغرب کی گاڑیاں ہو گئی ہیں بند کیونکہ بورکینا فاسو میں لکڑی کی بسیں چلیں گی۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا ملک جہاں عوام جو ہے نا عوام پرانی وینز، ٹرکوں اور گدا گاڑیوں پر سفر کرنے پر مجبور ہوں، سڑکیں کچی ہوں، گاڑیاں بوسیدہ ہوں اور سفر ہمیشہ غیر محفوظ ہو، تو ایسے ملک میں اگر آپ کو بتایا جائے کہ وہی ملک اپنی لکڑی جو ہے نا زمین کی جو لکڑی ہے اور اپنے وسائل سے بسیں تیار کر رہا ہے جو مضبوط بھی ہوں گی اور ماحول دوست بھی ہوں گی، تو یقیناً یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ یہی خواب بورکینا فاسو میں حقیقت بن رہا ہے اور یہ بسیں عام لوہے کے ڈھانچے پر نہیں بلکہ مقامی لکڑی سے بنائی جا رہی ہیں۔ کاریگر سخت لکڑی کو جدید طریقے سے جوڑ کر اتنا مضبوط ڈھانچہ تیار کر رہے ہیں جو سٹیل کا آلٹرنیٹو ثابت ہو سکے۔ بارش اور دھوپ سے بچانے کے لیے خاص کوٹنگز استعمال ہوں گی، جبکہ فرش پر سخت لکڑی اور اندرونی حصے میں نرم لکڑی لگائی جائے گی تاکہ مسافروں کو سکون ملے۔ نشستیں جو ہیں یہ بھی بہت جدید ہوں گی، چھت پر فین لگائے جائیں گے اور کچھ ماڈلز میں سولر انرجی سے چلنے والا ایئر کولنگ سسٹم بھی ہوگا اور ایک بس تقریباً 40 سے 50 افراد کو آرام سے لے کے جا سکے گی۔ سب سے دلچسپ پہلو ان کا انجن ہے۔ یہ بسیں پیٹرول یا ڈیزل پر نہیں چلیں گی بلکہ ہائبرڈ انجن استعمال ہوگا جو بجلی اور بایو فیول دونوں پر کام کرے گا۔ اور بایو فیول کسانوں کی جو فصلیں ہیں اس سے حاصل ہونے وسائل جیسے گنے کے چھلکے یا مکئی سے تیار کیا جائے گا۔ یوں مہنگا تیل درآمد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور کسانوں کو اضافی آمدنی بھی حاصل ہوگی۔ چھت پر لگے سولر پینل بس کے اندر کے فین، لائٹس اور دیگر چھوٹے آلات کو یہ چلائیں گے اور یہاں تک کہ پرانے ناکارہ ٹائروں کو بھی ری سائیکل کر کے نئے اور مضبوط ٹائر بنائے جائیں گے تاکہ کچرے میں کمی ہو اور سڑکوں کے لیے موزوں ٹائر تیار ہو۔ یہ بسیں عوام کی زندگیاں بدل کے رکھ دیں گی۔ ایک کسان اپنی فصل کے ساتھ آرام سے منڈی پہنچے گا، ایک طالب علم سکول جاتے ہوئے کتاب پڑھ سکے گا، ایک ماں اپنے بچوں کو محفوظ طریقے سے شہر کے ہاسپٹل لے کے جا سکے گی، اور یہ صرف ٹرانسپورٹ نہیں بلکہ عزت، سہولت اور ایک نئی امید ہے۔ ابراہیم تراورے کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ آزادی اور خود انحصاری کی علامت ہے۔ ان کے مطابق جب ایک ملک اپنے وسائل سے اپنی عوام کے لیے کچھ کریٹ کرتا ہے تو یہ صرف ترقی نہیں بلکہ خود اعتمادی کی بنیاد رکھتا ہے۔ ان بسوں سے نہ صرف روزگار ملے گا بلکہ ماحول کی حفاظت اور معیشت کو سہارا بھی ملے گا۔ مستقبل میں انہیں ہمسایہ ممالک جیسے مالی اور نائجر جو ہے اس میں بھی چلانے کا منصوبہ ان کا ہے تاکہ افریقہ اپنے مسائل کے سلوشن خود نکال سکیں۔ یہ لکڑی کی بسیں یاد دلاتی ہیں کہ ترقی ہمیشہ بڑے سرمایہ یا درآمد شدہ ٹیکنالوجی سے کبھی نہیں آتی بلکہ کبھی کبھار ایک سادہ مگر انقلابی خیال پورے قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور یہی سوچ ابراہیم تراورے نے بورکینا فاسو کو دی ہے کہ خود انحصاری کی وہ راہ جس پر چل کر آنے والی نسلیں فخر محسوس کر سکیں گی۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ بھی درآمد کرتے ہیں الیکٹرانک بسیں یا خود سے بھی کوئی ایسی تخلیق ہے کہ اپنے وسائل اور اپنے پیسے سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔